آپ اگر اس کو ڈرانا کہتے ہیں، دھمکانا کہتے ہیں، میں اس کو ریئلائزیشن کہتا ہوں۔ یہ جو گاڑیاں 2008-9 کی ہے، یہ کیپیبلٹی نہیں رکھتی کسی ریسنگ کار کو چیز کرنے کی۔ ہم نے اپنے انڈر ایج ڈرائیورز کو کنٹرول کرنا ہے۔ آئی ٹی پی کا چہرہ آپ کہہ دیں کہ تھا، ہے، اور اب ہم زیادہ واضح ہو کے اس کو سامنے کر رہے ہیں۔ ہم ریموٹلی کیمروں سے دیکھ کے لوگوں کے گھروں تک بھی یہ سٹیکرز بھیجیں گے۔ اگر آپ انٹرنیشنل ریگولیشن پریکٹسز دیکھ رہے ہیں تو انٹرنیشنل انفورسمنٹ پریکٹسز بھی دیکھیں۔ باہر کسی کو قانون معاف نہیں کرتا۔ 750 ہائی ویز کے اوپر جگہ آئیڈینٹیفائی کر دی گئی ہے۔ اے آئی سسٹم نہیں دیکھے گا کہ کون کیا ہے، کون کس عہدے سے ہے، کون کس ایج بریکٹ سے ہے۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، ہمیں میکسیمم وائلیشنز بھی انہی سے ہی ملتی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈرائیونگ جو ہے وہ رات کے وقت وائلیشنز بڑھ جاتی ہیں۔ میجر ایکسیڈنٹس ہو بھی رات کے وقت رہے ہیں جن میں جان جا رہی ہے۔ کچھ انڈر ایج لوگ بھی آئے، کچھ با اثر لوگ بھی آئے، اور کچھ نارمل شہری بھی آئے۔ ان پہ ہمیں ایف آئی آرز بالکل دینی پڑیں گی۔ جو رات کو وائلیشنز کرتے ہیں ان کی نمبر پلیٹس ریڈ کر کے ان کو گھروں سے جا کے اریسٹ کریں گے۔ وی وڈ اسٹارٹ اے ٹارگیٹڈ کیمپین۔ یہ آپ کے کیپٹل کا لائسنس ہے سر، اس کو عزت دیں گے تو اس کی عزت بنے گی۔ اپنے ملازمین پہ ڈیلی بیسس پہ چلان کر رہے ہیں، ہم اپنے سے احتساب شروع کریں گے۔ کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ کو کوئی انڈیمنٹی حاصل نہیں ہے، کوئی چھوٹ حاصل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کالے شیشے جو ہم نے اتروائے اور جن پہ انفورسمنٹ کی وہ تھے ہی سرکاری ملازم۔ پہلی تو بات ہے انفورسمنٹ رہے گی۔ انفورسمنٹ سے جو ہم نے مثبت نتائج حاصل کیے، اور ہم نے زیادہ انفورسمنٹ نہیں کیا، آپ اس چیز کے گواہ ہیں۔ ہم نے لوگوں کو ریئلائزیشن دی ہے۔ آپ اگر اس کو ڈرانا کہتے ہیں، دھمکانا کہتے ہیں، میں اس کو ریئلائزیشن کہتا ہوں۔ اور لوگوں نے ہمارا تعاون کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائسنسنگ انڈیکس 54%، 55% سے اٹھ کے 80% پہ گیا ہے۔ یہ شہریوں کے تعاون کی وجہ سے ہے۔ یہی ہوتا ہے جب آئی ٹی پی اور شہری مل کے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو انفورسمنٹ تو رہے گی سر، اور میں آپ کو اپنی پرائم انفورسمنٹ بھی بتا دوں جو اگلے سال کے لیے ہم نے ریزولوشن میں ڈالی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم نے لین وائلیشن کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہم نے اپنے انڈر ایج ڈرائیورز کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہم نے ہائی سپیڈ ڈرائیونگ کو، انڈر انفلوئنس ڈرائیونگ کو بالکل کنٹرول کرنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی انفورسمنٹ رہے گی، لیکن یہ میری آئی ٹی پی کا چہرہ آپ کہہ دیں کہ تھا، ہے، اور اب ہم زیادہ واضح ہو کے اس کو سامنے کر رہے ہیں، کیونکہ شہریوں کو ایجوکیٹ کرنا ہمارا مقصد ہے۔ بہت سی ایسی وائلیشنز ہیں جن کو شہری سمجھتے ہیں کہ وہ پرائیورٹی 3 ہے، پرائیورٹی 2 ہے، یا وہ وائلیشن ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ لین اڈہیرنس کی بات، کہ اچھا کام کریں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس چوک تک نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا، ہم ریموٹلی کیمروں سے دیکھ کے لوگوں کے گھروں تک بھی یہ سٹیکرز بھیجیں گے، اپنا ڈیٹا بیس بنائیں گے، اور ان شہریوں کو سہولت فراہم کریں گے تاکہ ان کی سہولیات کو دیکھ کے باقی شہری ان جیسے بنے۔ اور یہ بھی جب ایک دائرے میں آ جاتے ہیں گڈ سٹیزن کے، تو یہ ان ٹریفک لاز کو ڈیفینیٹلی اوبے کریں۔ الٹیمیٹلی سر، اسلام آباد کیپٹل ہے، ہمارا منہ متھا ہے پورے پاکستان کا۔ اس کے اوپر اگر ہم ٹریفک تو چلے گی، بہترین چل رہی ہے، ریگولیشن ہو رہی ہے، لیکن جو ٹریفک کی کیپٹل کی جو ٹریفک سینس ہے، اگر اس لحاظ سے چلے تو اس سے کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ تو ہم پروموٹ کرتے ہیں اسلام آباد کیپٹل کی ٹریفکنگ سینس کو، اور بلیو کرتے ہیں کہ شہری جس طرح ایک میٹروپولیٹن کیپٹل میں گاڑی چلائی جاتی ہے، وہ اس آپ سمجھ لیں کہ اس جو ہم اپریسیشن دے رہے ہیں، اس کے ذریعے وہ ضرور کرے گا۔ ڈیجیٹائزیشن آف دا ٹریفک از دا نیڈ آف دا ٹائم۔ اگر آپ کہیں کہ اسلام آباد کی ٹریفک پولیس خود سے اس پورے شہر کی ٹریفک سینس اور ٹریفک ریگولیشن کو بہتر کر دے گی، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس میں سٹیک ہولڈر بہت بڑا عوام ہے، اور ان کی طرف سے ریئلائزیشن ہے۔ انٹرنیشنل پریکٹسز کو ضرور دیکھیں، لیکن اگر آپ انٹرنیشنل ریگولیشن پریکٹسز دیکھ رہے ہیں تو انٹرنیشنل انفورسمنٹ پریکٹسز بھی دیکھیں، کہ باہر کسی کو قانون معاف نہیں کرتا اگر وہ کوئی بھی وائلیشن کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اگلے سال میں پرومس کرتے ہیں آپ کو ڈیجیٹائزیشن آف ٹریفک پولیس کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم ڈیلیور کریں گے ود ان دا فرسٹ ہاف آف دا ایئر۔ آپ اس شہر کو ایک ڈفرنٹ انداز سے دیکھیں گے، جہاں 750 ہائی ویز کے اوپر جگہ آئیڈینٹیفائی کر دی گئی ہیں، 3500 کیمرے جو کہ ٹریفک ریگولیشنز کو مانیٹر کریں گے، اور وہ نہیں دیکھتے کیمراز، اے آئی سسٹم نہیں دیکھے گا کہ کون کیا ہے، کون کس عہدے سے ہے، کون کس ایج بریکٹ سے ہے۔ تو شہریوں کی یہ شکایات بھی ختم ہوں گی، انفورسمنٹ ہوگی۔ میں سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کو تیاری کروا رہا ہوں ان انفورسمنٹس کے لیے، تاکہ آپ پہ یہ انفورسمنٹس ہونا۔ ہم لین وائلیشنز کو اچھی طرح سے انفورس کریں گے، ہم سپیڈ لمٹس جو ہیں ان کو ریگولرائز کریں گے۔ انفورسمنٹس بالکل ہوں گی جس طرح باہر کے شہروں میں ہوتی ہیں، اسی طرح ہوں گی، اور ہم مین لیس قسم کی انفورسمنٹس کریں گے تاکہ ڈیجیٹل طریقے سے شہریوں کو انفورسمنٹس ملے
اور اب یہ اس لیے آسان ہو گیا کیونکہ ایکسائز کی جو نمبر پلیٹس ہیں وہ جو کلائنٹ ہے, جو بندہ ہے, اس کے نام پہ رجسٹر ہو گئی ہیں, تو یہ انفورسمنٹ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی. تو ڈیفینیٹلی جی ہم اس کو آگے کیری فارورڈ کریں گے, اور یہ صرف اس کی اختیاری ہے. جہاں تک آپ نے بات کی, جو اسلام آباد میں ٹرانزٹ ہوتا ہے گاڑیوں کا, تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ گاڑی آن ڈیلی بیسس اسلام آباد میں انٹر ہوتی ہے ویک ڈیز کے اندر, اور ویکینڈز کے اندر یہ ڈش آؤٹ ہو جاتے ہیں. 17 لاکھ 17.5 لاکھ گاڑی ابھی رجسٹر ہو چکی ہے. ہم کلیم کرتے ہیں کہ کیپٹل کی آبادی 25 لاکھ ہے. ظاہری بات ہے ساری گاڑی ود ان دا کیپٹل نہیں ہوتی, لیکن جو لوگ باہر سے آتے ہیں ہمیں میکسیمم وائلیشنز بھی انہی سے ہی ملتی ہیں. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. جو لین وائلیشنز ہیں, جو اپنی لین کو چھوڑتے ہیں, جو بے ہنگم ٹریفک وائلیشنز ملتی ہیں, وہ ٹوئن سٹی یا وداؤٹ کیپٹل سے باہر کی جتنی وہ وائلیشنز ہوتی ہیں ان کی طرف سے ہی, اینڈ 70% وائلیشنز بائکرز کی طرف سے آ رہی ہیں. تو ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, اور ان لوگوں پہ ڈیفینیٹلی انفورسمنٹ بھی ہوگی. اسی لیے آپ کو میں نے کہا کہ نیکسٹ ایئر کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم لین کے لحاظ سے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں گے اور لین وائلیشن پہ ان کو سکھائیں گے بھی. جہاں تک مانیٹرنگ کی بات ہے, تمام انٹری پوائنٹس پہ جو ای ٹیگز اور ایم ٹیگز کا سسٹم لگا دیا گیا ہے. ایک تو یہ شہریوں کو ظاہری بات ہے ایک انفارمیشن, ایک انٹیلیجنس بریکٹ میں لانا ہے, یعنی کہ ڈیفینیٹلی پتہ چلے کہ کون بندہ شہر کے اندر انٹر ہو رہا ہے, کون جا رہا ہے. اور ان کا ایک بڑا فائدہ ہے جو کہ شہریوں کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ جو سنیپ چیکنگ اور جو مطلب کہ امپلوائے کرنے پڑتی تھی مین پاور چیکنگ کے لیے, وہ ریموٹلی چیک ہو جائے گی اس ایم ٹیگ ای ٹیگ کی وجہ سے. تو میری گزارش ہے خوشائن طریقے سے ان چیک پوسٹ کو ایکسیپٹ کریں, یہ آپ کے تحفظ کے لیے, اور ان کے اسٹیبلش ہونے کے بعد شہریوں کو کافی بہتر طریقے سے, جیسے آپ موٹر ویز پہ دیکھتے ہیں گاڑی آٹومیٹکلی ریڈ ہوتی ہے, ڈیٹا بیس آتا ہے, گاڑی آگے چلی جاتی ہے. تو یہ ریموٹ چیکنگ جو ہے یہ آپ ہی کی سہولت کرے گی اور ٹریفک ریگولیشن کو بہتر کرے گی. ہم نے اپنی نائٹ ڈپلائمنٹ کو بڑھایا ہے. ہم یہ مین ایونیوز, خاص طور پہ ایران ایونیو, اس کے علاوہ جو نیو بلو ایریا ہے, اس کے علاوہ جو یہی والی جو بلو ایریا روڈ ہے, اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر انفلوئنس ڈرائیونگ, ڈرنک ڈرائیونگ اور ہائی سپیڈ ڈرائیونگ جو ہے وہ رات کے وقت وائلیشنز بڑھ جاتی ہیں. ایکسیڈنٹ انڈیکس میں بھی جو ہم منتھلی ایکسیڈنٹ انڈیکس دیکھ رہے ہیں, اس میں میجر ایکسیڈنٹس ہو بھی رات کے وقت رہے ہیں جن میں جان جا رہی ہے. ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ایسے ہوا کہ ہائی سپیڈ میں اگر گاڑی ٹریول کر رہی تھی, تو اس میں ہماری انفورسمنٹ ہمارے پاس, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ایک کیمپین شروع کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہم ان دا لاسٹ یہ جو 10 days آف دس منتھ ہے ہم شروع کریں گے, اور بڑی ہی ٹارگیٹڈ کیمپین شروع کریں گے. اور اس میں میری اپیل ہے آپ سے تمام لوگوں سے, اس میں شاید کچھ انڈر ایج لوگ بھی آئیں, کچھ با اثر لوگ بھی آئیں, اور کچھ نارمل شہری بھی آئیں, تو وہ ان پہ ہمیں FIRs بالکل دینی پڑیں گی اس ایجوکیشن کو دینے کے لیے, اس ریئلائزیشن کو ڈالنے کے لیے کہ بھائی آپ اگر اس روڈ کو اپنا ریسنگ ٹریک بناتے ہو تو آپ لوگوں کے لیے بھی خطرہ لاحق کرتے ہو. تو اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ کیمپین ان دا پائپ لائن ہے. آپ دیکھیں گے کہ اسی ویک کے اینڈ پہ ہم اپنی پوری ریسورسز کو میپ اپ کریں گے, رات کو بھی ناکے لگائیں گے, اور اپنے ٹارگیٹڈ آفینڈرز کو سیف سٹی کے تھرو دیکھ کے, یعنی جو رات کو وائلیشنز کرتے ہیں ان کی نمبر پلیٹس ریڈ کر کے ان کو گھروں سے جا کے اریسٹ کریں گے. لیکن دس تھنگ از انیکسیپٹیبل ایز فار ایز ہائی اسپیڈ ڈرائیونگ از کنسیڈرڈ, کیونکہ یہ ان کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے, شہریوں کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے. تو میں آپ کو پرومس کرتا ہوں بائی دی اینڈ آف دس ایئر یعنی دس منتھ we would start a targeted campaign against یہ جو ہائی سپیڈ ڈرائیورز ہیں جو ریسنگ سرکٹ بناتے ہیں شہر کو. this is not acceptable, unacceptable. اور میری گزارش ہے تمام شہری اس میں ہمارا ساتھ دیں, کیونکہ یہ کیپٹل کی ٹریفک سینس کو بہتر کرنے کے لیے بہت ہی ضروری قدم ہے. ہم نے اپنے لائسنس کو عزت دینی ہے. یہ وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے, دی اونلی ڈرائیونگ لائسنس ان پاکستان جو کہ 35 ممالک میں ایز پر وینا کنونشن یہ ایز اے نوٹیفائڈ ڈرائیونگ پرمٹ ہے. یعنی آپ جب باہر کے ملک اس لائسنس کو لے کے جاتے ہیں, 35 ممالک جو کہ وینا کنونشن کے ممبرز ہیں, آپ بے شک سرچ کر لیجئے گا, آپ کے لائسنس کے پیچھے بھی آرٹیکل کوٹڈ ہے, یہ وہاں ایز اے ڈومیسٹک ڈرائیونگ پرمٹ یوز ہوتا ہے اور آپ کا لرنر پیریڈ معاف کیا جاتا ہے. یہ آپ کے کیپٹل کا لائسنس ہے سر, اس کو عزت دیں گے تو اس کی عزت بنے گی. اسلام آباد کیپٹل کا لائسنس ہے, ہم نے اپنے کیپٹل کے لائسنس کی باہر عزت کرنی. ہم نے انشور کرنا ہے کہ جو بندہ اس لائسنس کو لیتا ہے وہ ایک ٹرینڈ ڈرائیور ہے, وہ اس لائسنس کو ہولڈ کرنے کا پورا کیپیبلٹی اس کی رکھتا ہے. تو ہم اگلی جو سال کی گزٹ ہے اس میں لائسنس کی فیس میں کچھ ہمارا پلان نہیں ہے کہ ہم زیادہ
ज्यादती कुछ करें. हम शहरियों के इस पेन को जरूर मानते हैं, लेकिन आप भी मानिएगा और कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिएगा दुनिया भर के कैपिटल्स का. इवन हमारे जैसे ममालिक भी जो है उनके करीब करीब के ममालिक में देखिएगा कि ये कॉस्ट बिल्कुल जस्टिफाइड है और ये आपके लाइसेंस को इज्जत बख्शती है. और मैं चाहूँगा कि आप तमाम इसमें साथ दें और हम तहे दिल तक कोशिश करेंगे कि इसका मजीद जो कॉस्ट है वो ना बढ़े. न्यू ईयर नाइट के लिहाज से बहुत बड़ा चैलेंज होता है सर, और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के लिए इसलिए चैलेंज होता है कि थ्रू आउट सारी जितनी भी एक्सप्रेस वेज है उन पे ये काम हो रहा होता है. हम स्पेशल डिप्लॉयमेंट करेंगे, हम एडवाइजरी इशू करेंगे. सबसे ज़्यादा न्यूसेंस फैमिलीज़ को होती है. फैमिलीज़ को ये बताना ज़रूरी है कि आप इस जगह जाके न्यू ईयर नाइट के अगर फायरवर्क्स देखने हैं तो ज़रूर देखें. रोड के ऊपर बिला वजह आएंगे तो आप बहुत देर तक ट्रैफिक जैम्स में फंस भी सकते हैं. मैं अगर आपसे ये क्लेम करूं कि इस बार बिल्कुल ही स्मूथ रेगुलेशन होगा तो जितना क्वांटम ऑफ ट्रैफिक आता है न्यू ईयर नाइट पे शायद ये करेंगे और मैक्सिमम ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट वन शिफ्ट में तमाम ट्रैफिक का बंदा ऑन द न्यू ईयर नाइट लगेगा जो कि बेहतर ट्रैफिक रेगुलेशन करेगा इंशाल्लाह, ताकि नए साल का आगाज हमारा एक फ्रेश माइंडसेट के साथ हो, एक बेहतर ट्रैफिक रेगुलेशन के साथ हो. और सबसे बड़ी बात कि हम एडवाइजरी इशू करेंगे लोगों के लिए ताकि उनको इस चीज़ का अंदाजा हो कि किन किन स्पॉट्स पे फैमिलीज जाके अपनी न्यू ईयर नाइट एंजॉय कर सकते हैं ट्रैफिक में फंसे बगैर. तो ज़रूर हमारी एडवाइजरी सुना करें, देखा करें, उन पे ओबे किया करें. हमने एडवाइजरी का सिस्टम अपना बहुत बेहतर किया है. रूट से पहले या अगर कोई और ट्रैफिक कंजेशन हो रही है हमने अपने FM 92.4 को एक्टिवेट किया है. जिन वायलेशंस के ऊपर हमने इन्फोर्समेंट की है जिसमें विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें वन वे की वायलेशन है, जिसमें टिंटेड मिरर्स हैं, विदाउट नंबर प्लेट्स हैं, उनसे एहतसाब शुरू किया है और अपने मुलाजमीन पे डेली बेसिस पे चलान कर रहे हैं. और उनको बड़ा क्लियर मैंडेट दिया, खाली ITP नहीं, पूरी इस्लामाबाद पुलिस को, कि हमारी सारी मेहनत को अपनी किसी एक वायलेशन की वजह से पानी में ना बहाएं. ये आपके डिपार्टमेंट की इज्जत है. तो इंशाल्लाह हम इस सेंस को लेके आएंगे लोगों में. हम अपने से एहतसाब शुरू करेंगे सर, और ज़रूर करेंगे. तभी हम इस मोड में होते हैं कि हम लोगों को चेक करें. आपकी बात वेल नोटेड है, मेरी प्रायोरिटी में है, हमारी कमांड की प्रायोरिटी में है और इस चीज़ को इंशाल्लाह इन्फोर्स किया जाएगा. किसी भी इशारे और नाके पे किसी पुलिस वाले को, किसी सरकारी मुलाजिम को, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई इंडेमनिटी हासिल नहीं है, कोई छूट हासिल नहीं है. बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा काले शीशे जो हमने उतरवाए और जिन पे इन्फोर्समेंट की वो थे ही सरकारी मुलाजिम, और उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया. तो काइंडली जो हमारी इन्फोर्समेंट है जिसमें हम किसी को भी ऊपर नीचे नहीं कर रहे, जो जिनको इंडेमनिटी हासिल है, उसके अलावा तमाम लोगों पे अक्रॉस द बोर्ड हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसको भी देखिए, उसको अप्रिशिएट करें और एक फाइन लाइन ड्रॉ करें. हम बिल्कुल अंधे नहीं हैं, हम अपने आप से भी एहतसाब कर रहे हैं और अभी भी एज ऑफ नाउ हम सरकारी मुलाजमीन को और अपने मुलाजमीन को पेनलाइज कर रहे हैं इस चीज़ पे. इंशाल्लाह इस सेंस को मजीद डाला जाएगा. जहाँ तक ड्रिफ्टिंग की बात है, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाइड है, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, और इंशाल्लाह अब हमारे एक्शंस आपको बताएंगे कि हमने क्या किया इसके बारे में. जब इस शहर में 1,10,000 गाड़ी रजिस्टर्ड थी, आज कितनी गाड़ी मैंने आपको बताई? 17,50,000. वही नफरी है. तो बहुत शुक्रिया, आपने हाईलाइट किया. सबसे पहली तो बात है कि हमारी कमांड ने हमें बहुत सपोर्ट किया. 2600 लोगों का प्रपोजल 5 साल बाद इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पड़ा हुआ है, ऑस्टेरिटी कमेटी में, जो हमारे ट्रैफिक मुलाजमीन के 2600 नई पोस्ट हैं जो ऑथराइजेशन के लिए आई हुई. और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसको फॉलो थ्रू करें. अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले इसको हम प्रोजेक्ट में दिलवाएं, क्योंकि ये नीड ऑफ द टाइम है शहरियों के लिए कि हम अपनी नफरी, अपनी फ्लीट, ये जो गाड़ियां 2008-9 की हैं, ये कैपेबिलिटी नहीं रखती किसी रेसिंग कार को चेस करने की. ये आपको समझना होगा कि ये वो गाड़ियां जो 2008-9 की हैं, अगर कोई गाड़ी भाग जाती है आगे. इसीलिए बार बार मैं डिजिटल सर्वेलेंस की बात करता हूँ. तो हमारा प्रपोजल पड़ा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, हम उसको परसू कर रहे हैं. हमें हमारे जो कमांड है, जिसपे IG साहब है, मिनिस्टर साहब है, उनकी तरफ से फुल सपोर्ट है और वो हमारे साथ इस चीज़ की वकालत कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं. और आप देखेंगे कि ये भी हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अपनी नफरी का मसला ख़त्म कर सकते हैं. लेकिन शहरियों की और आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए, जिसमें ITP कैवलरी के नाम से, कैवलरी यानी आर्मी ऑफ द पीपल, हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस ईयर, जिसमें हम लोगों को कह रहे हैं, उनको हम प्रॉपर अपना स्टेक होल्डर बनाएंगे. खाली ये मीटिंग्स और मीटअप्स और इवेंट्स की हद तक नहीं, प्रॉपर ऑपरेशनल मामलात में इस्लामाबाद के शहरी हमें ज्वाइन करें ट्रैफिक रेगुलेशन के अंदर. और उस
फ्लैगशिप प्रोग्राम में ये होगा कि हम कंजेशन पॉइंट पहले बताएंगे कि ये कंजेशन पॉइंट है, F7 है, F10 है, यहाँ के करीब के रेजिडेंट शहरी जो कि विलिंग शहरी है हमारे साथ रजिस्टर करें। हम उनको अपनी फोर्स में लेंगे, उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म्स इशू करेंगे। ITP कैवलरी के नाम से ये एक फ्लैगशिप वॉलंटियर प्रोग्राम होगा और वो लोग उनकी इस तरह नहीं होगा कि डेली बेस पे ड्यूटी लगेगी। अगर हमें 50 बंदा भी कहीं से मिल जाता है तो उन 50 बंदों को साथ में डिवाइड करेंगे और हफ्ते में 1 दिन ड्यूटी करें, महीने में 4 दिन ड्यूटी करें, अपने उस ट्रैफिक सार्जेंट के साथ मिल के ड्यूटी करें। और अगेन यही सहूलियात जो हमने इनको दी हैं यही हम उनको भी देंगे, लेकिन सहूलत के लिए नहीं, सेल्फलेस काम करें ताकि इस अवाम के अंदर भी एक सेंस आए कि बगैर किसी तवक्को के कोई काम करने में क्या मजा है। तो मुझे पता है कि मुझे शहरियों की तरफ से पूरी सपोर्ट होगी, नफरी नहीं भी है तो हम शहरियों के साथ मिलकर एक आर्मी बनाएंगे नफरियों की इंशाल्लाह। और ITP कैवलरी के नाम से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये एक फ्लैगशिप ऑपरेशनल वॉलंटियर प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके जरिए जो है हम शहरियों को अपने स्टेक होल्डर बनाएंगे। Wow.